اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ گزشتہ درس میں آیت نمبر 74 یعنی 74 آیات کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، اور اخیر آیت طیبہ میں آخری آیات میں جو کلام گفتگو تھا اس میں روئے سخن نصارہ کی جانب سے تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا خصوصی طور پر، اور ان کے قول کو بیان فرمایا کہ انہوں نے خود بنی اسرائیل کو نصیحت کی تھی کہ بنی اسرائیل تم میرے اور تمہارے رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو اس کے ہاں شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو حرام فرما دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، یعنی میری سفارش تمہیں نہیں پہنچے گی. اور پھر ان کے وہ عقیدے بیان کیے، دو عقائد، ایک تو حلول ہونے کا عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حل ہو گیا ہے، اور دوسرا وہ عقیدہ تھا ٹرینٹی کا، تثلیث کا. تو ان دونوں عقیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا اور اس پہ عذاب علیم کی خبر دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توبہ کی دعوت دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی طور پہ ان کے دلائل کا رد بیان فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ سیدنا مسیح ابن مریم علیہ السلام نہیں ہے مگر ایک رسول. تو یہاں پہ حصر اضافی ہے، یعنی تم ان کو الہ سمجھتے ہو، خدا سمجھتے ہو، وہ خدا نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو مختلف طاقتیں عطا فرمائی، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اللہ کے فضل سے، مادرزاد اندھے کو صحیح کر دیتے ہیں، کوڑیوں کو درست کر دیتے ہیں، پرندے میں مٹی میں پھونک مار کے پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں. وہ تمام فضیلت اپنے جگہ پر ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہے. تو خدائی کی نفی کی گئی ہے، الوہیت کی نفی کی گئی ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، تو وہ رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. تو جب پچھلے رسولوں کو تم خدا نہیں کہہ رہے ہو تو ان کو کیوں خدا کہہ رہے ہو؟ یہ دلیل کی بات ہے. معاذ اللہ بعض لوگ انہوں انبیاء علیہ السلام کے شان کو گھٹانے کے لیے ان آیتوں کا سہارا لیتے ہیں. دیکھو جی، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف رسول ہیں معاذ اللہ. تو حالانکہ رسول بھی عظیم مقام ہے کہ خدائی کے مرتبہ کے بعد رسالتی کا مقام ہے. فرمایا کہ امہ صدیقہ، اور ان کی والدہ وہ صدیقہ ہیں، یعنی لفظی اعتبار سے تو اللہ کی سچی بندی ہیں، لیکن اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام یافتہ لوگوں کی کیٹیگری بیان کی ہے، ان میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کا ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ اس صدیقین کے درجے میں آتی ہیں، اور وہ صدیقہ ہیں. اور ہماری امت مسلمہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو صدیقۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، وہ سب سے بڑی صدیقہ ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام کے صحابیات ازواج مطہرات وہ بھی صدیقہ ہیں. فرمایا کہ کانا یاکلان الطعام، اور وہ لوگ کھانا کھاتے تھے. ایک تو یہ کہ ان کی الوہیت کا نفی میں پہلی دلیل تو یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی والدہ بھی ہیں تو وہ بھی اللہ کی نیک بندی ہیں. دوسری دلیل یہ دی گئی کہ یہ اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے. الہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، مگر یہ لوگ کھانے کے محتاج ہیں. عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی کے لیے یہ کھاتے ہیں جینے کے لیے. فرمایا کہ کانا یاکلان الطعام، وہ تو کھانا کھاتے ہیں. انظر کیف نبین لہم الآیات، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے کھلی کھلی باتیں بیان کر رہے ہیں، یعنی کتنی کھلی کھلی دلیلیں بیان کر رہے ہیں کہ ان کی خدائی کی نفی کی. تو آدمی تھوڑی سی بھی عقل استعمال کرے تو کہے گا واقعی وہ خدا نہیں ہے. وہ معزز و مکرم ہستیاں ہیں لیکن خدا نہیں ہے. ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو
وہ کیسے اوندے ہو جاتے ہیں جب ان کے سامنے یہ دلائل بیان کیے جاتے ہیں عیسائیوں کے سامنے، تو وہ قبول کرنے کے بجائے پیٹھ پھیر لیتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کیا تم عبادت کرتے ہو خدا کے سوا ایسے کی کہ جو اپنی ذات سے نہ تو تمہارے نفع کا مالک ہے نہ تمہارے ضرر کا مالک ہے، یعنی اپنی ذاتی حیثیت میں نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتا نہ تمہیں ضرر پہنچا سکتا۔ تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو اپنی ذات سے کسی کو نفع بخش ہے، کسی کے لیے ضرر دیتی ہے وہ۔ ہاں اللہ کے نیک بندے اس کی عطا سے نفع بھی دیتے ہیں، ضرر بھی دیتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کیا کہ ان کی بد دعا سے، جیسا بھی آئے گا ذکر، کہ ان کی بد دعا سے لوگ بندر بنا دیے گئے، قوموں کو ہلاک کر دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتا تھا۔ تو یہاں پر جس نفع و ضرر کی نفی کی جا رہی ہے اس سے مراد ذاتی نفع و ضرر کی ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ذاتی حیثیت سے کسی میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے سب کو۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو۔ کتنی واضح بات بیان کی گئی ہے۔ یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بیٹا کہا معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے اضافہ کیا، تمہاری کتابوں میں یہ باتیں نہیں ہیں، تم نے اپنے طور پہ یہ باتیں گھڑ لی ہیں۔ تو یہ زیادتی غیر حق ہے، سچی زیادتی نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ حق کے مطابق زیادتی ہو، مثلا کہ قرآن و حدیث کی ایک آیت طیبہ ہے، اس میں اس کو دیکھ کے کوئی فقیہ غور و فکر کرتا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد اس سے بہت سارے مسائل نکالتا، تو وہ دین میں زیادتی نہیں ہے، اور اس کو زیادتی بھی کہی جائے تو وہ حق کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر جس کو منع فرمایا گیا، جس کو غلو کہتے ہیں، وہ غیر حق زیادتی کو کہتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور تم پیروی نہ کرو اس قوم کی خواہشات کی جو پہلے سے گمراہ ہو چکی ہے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ خود بھی سیدھی راہ سے بہک گئے۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے اور خود یہود و نصارہ کو بھی تنبیہ ہے۔ مسلمانوں سے یہ کہا گیا جو گمراہ ہو گئے ان کی پیروی نہ کرو، پھر یہود و نصارہ سے کہا کہ تمہارے باپ دادا جو گمراہ ہو گئے تو ان کی پیروی کرتے ہو، جنہوں نے تم کو بھی گمراہ کیا ہے، خود بھی بھٹک گئے تھے، تو دونوں کو منع کیا گیا۔ اور فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، فرمایا کہ اور لعنت کر دی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر، وعیسیٰ بن مریم، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر۔ تو اب یہاں پر بھی واضح کر دیا جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ لوگ بنی اسرائیل میں ہونے کے باوجود کافر ہیں، اور یہ اشارہ کیا گیا ہے ایلا کے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود جب نہیں مانے تو انہوں نے ان کے خلاف بد دعا فرمائی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اور اسی طرح یہودیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ معجزہ دکھائیں کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہو، تو آپ نے فرمایا کہ ایمان لانا پڑے گا، انہوں نے کہا ہاں۔ تو وہ معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، ان کی تعداد 5000 تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان پر بد دعا فرمائی تو وہ سارے کے سارے خنزیر بنا دیے گئے۔ تو یہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی جھوٹ کی وجہ سے ان کو ایسی ایسی سزائیں دی جا چکی ہے۔ فرمایا کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ سرکشی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ تو اہل کتاب جو اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہو، تم بچو اس بات سے، یہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر یہ جو عذاب اللہ نے نازل فرمایا اہل کتاب پر، ان کو سور بنایا گیا، ان کو بندر بنایا گیا، تو ایک تو وجہ تو یہ بتائی کہ یہ انہوں نے نافرمانی کی، پھر دوسرا ہے کہ وہ حد سے بڑھ گئے، اور پھر اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ ان میں یہ چیز نافرمانی اور حد سے بڑھنا کس طرح پیدا ہوا کہ کانوا لا یتناہون عن المنکر فعلوہ، تو وہ منع نہیں کرتے تھے ان منکرن،
گناہ کے کام سے فعلوہ جو لوگ کرتے تھے، یعنی ان کے سامنے لوگ گناہ کے کام کرتے رہتے تھے، یہ لوگ منع نہیں کرتے تھے، لبیس ما کانوا یفعلون، تو کتنا برا کام کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ جس معاشرے میں بھی برائی سے منع کرنا نہیں پایا جائے وہ معاشرہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں میں تو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا دین کا اہم رکن ہے جسے فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت تاکید بھی فرمائی، اور اہل کتاب میں مسئلہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی شخص گناہ کا کام کرتا تھا تو ان کے علماء دیگر لوگ اس کو منع کرتے تھے، لیکن پھر اگلے دن یا کچھ دنوں بعد پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے، اپنے تعلقات استوار کر لیا کرتے تھے، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ آج ہمارا حال ہے کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیندار لوگ ویسے تو لوگوں کو تبلیغ کر لیتے ہیں، لیکن دیکھا گیا کہ جب اپنے مفاد ہوتے ہیں، اپنے تعلقات ہوتے ہیں، تو ان کے حصول کے لیے وہ بڑے مہا سود خاروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے ان کے پورے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن لوگوں نے گناہوں کے ذریعے اپنا رزق کمانا شروع کر دیا ہے تو ان لوگوں کی دوستیاں ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کو کبھی تنبیہ نہیں کرتے، یہ تم لوگوں نے یہ جو ناچ گانا اور دیگر گناہ کے کام شروع کیے ہوئے ہیں، یہ تم لوگ کیوں جاری رکھے ہوئے، تم گناہ کے کام کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور اس عذاب سے بچائے جو بنی اسرائیل پر نازل کیا گیا۔ فرمائے کہ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تو تم ان میں سے بہت سے کو دیکھو گے وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کمزور مسلمانوں کے بارے میں، یعنی جن کا ایمان کمزور تھا، جن کو دوسری اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے۔ میں نے کمزور ایمان والے اس لیے کہا کہ جب منافقین کہہ دیا جاتا تو لوگ سمجھتے ہیں ہم سے متعلق بات نہیں ہے، حالانکہ منافقین کے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہوتے۔ منافق وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس کا ایمان ڈگمگاتا رہتا ہے، کبھی وہ اسلام کی سوچتا ہے تو کبھی کفر کی سوچتا ہے۔ تو آج ہم لوگوں میں اکثر یہ نفاق پایا جاتا ہے، ہم اپنے دنیائی مفاد کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم میں سے بعض لوگ اپنے دین کو بھی بدل لیتے ہیں۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا، کتنے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ لوگ پاکستان سے باہر جانے کے لیے، یورپی ممالک کی ویزا حاصل کرنے کے لیے معاذ اللہ اپنے آپ کو قادیانی لکھوا دیتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ اور لکھوا دیتے ہیں، عیسائی بنا لیتے ہیں۔ تو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور کفر کی صحبت کو اور کفر کو اختیار کر لیتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی دنیا کو اچھا بنانے کے لیے۔ تو اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ وہ اکثر کفار کی طرف جو ہے دوستی رکھتے ہیں، کفار سے۔ لبیس ما قدمت لہم انفسہم، تو ان کے نفسوں نے ان کے لیے کتنی بری چیز کو آگے بڑھا دیا۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اللہ غضب فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اگر یہ لوگ حقیقی معنوں میں، اب مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے جو اس زمانے میں ہیں اور آج سمجھتے ہیں کہ کفار سے دوستی کرنا یہ سیاست کا حصہ ہے، یہ رواداری ہے، اور اس کے اوپر اپنا سارا زور لگائے دے رہے ہیں صرف وہ چندہ حاصل کرنے کے لیے جو کفار نے ایسے لوگوں کے لیے مختص کر دیا ہے کہ جو کوئی بھی ان کی دین کی مخالفت کو کم کر دے، ان کی دین کے پیغام کو مسلمانوں تک پہنچا دے معاذ اللہ۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نصاب کی کتابوں میں بھی اب ایسی چیزیں انٹرفیتھ کے نام پہ داخل کی جا رہی ہے، رواداری کے نام پہ داخل کی جا رہی ہے۔ وہ مسلمان بچہ جسے ابھی اپنے دین کا علم نہیں ہے لیکن سوشل اسٹڈیز کے نام پر اس کو دنیا کے تمام مذاہب کی تعلیمات دی جا رہی ہے اور مختلف قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے حوالے سے بیان فرماتا ہے کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر وہ لوگ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی علیہ السلام پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ نبی علیہ السلام پہ نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو وہ لوگ ان کفار کو اپنا کبھی دوست نہ بناتے۔ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہے۔ ویسے تو یہ اس زمانے کے منافقین کی بات ہو رہی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے، میں نے عرض کیا کہ منافقین کے سینگ نہیں ہوتے ہیں۔
آج ہم لوگوں میں سے جو یہ بات کر رہے ہیں، اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پورے ایجنڈے لے کر، باقاعدہ کفار سے پورا مالی مدد لے کر ان کے پیغام کو آگے تک پہنچا رہے ہیں، تو وہ سب اسی آیت طیبہ کے زمرے میں تو آتے ہیں۔ قرآن تو اللہ کا زندہ کلام ہے، اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ تو آئینہ ہے، ہر شخص دیکھ لے اپنا چہرہ اس میں کہ وہ کیا ہے۔ تو بتا دیا کہ اکثر فاسق ہیں، اور بلا شبہ تبھی تو یہ اسلام کو کمزوری لاحق ہے کہ ہمارے یہاں پہ فاسقوں کی کثرت ہے، اللہ تعالیٰ میں بچائے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تم ضرور پاؤ گے کہ مسلمانوں سے شدید عداوت ان لوگوں کو ہے جو یہود ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ جنہوں نے شرک کیا۔ بڑی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دنیا میں ویسے کفار تو مختلف قسم کے ہیں، لیکن مسلمانوں سے شدید ترین بغض یہود نے رکھا، اور وہ جو بت پرست ہیں۔ تو آج اس کا نمونہ دیکھا جا سکتا ہے، ہمارے یہاں پہ پڑوسی ملک ہے، اس کا کام یہی ہے ہمیشہ، اور اسی طرح یہود کا کام بھی شروع سے یہی رہا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتے اور آج تک کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک کہا گیا، لوگوں میں یہ محاورہ مشہور ہے کہ یہود جو ہے وہ جب بھی، بلکہ حدیث شریف ہے مجھے یاد آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مسلمان کسی یہودی کے ساتھ تناع ہوتا ہے تو یہودی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں مسلمان کو، تو شدید ترین مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مشرکین کا نمبر آتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مُؤَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تم ضرور پاؤ گے مسلمانوں کے نزدیک ترین ان لوگوں کو جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی ہم عیسائی ہیں۔ یہ نصارہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، اور پھر ان کے جو سچے متبعین ہیں ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ بیان فرماتا ہے کہ یہودیوں کو نفرت زیادہ ہے اور عیسائی اس کے مقابلے میں مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو ظاہری طور پہ یہی ہے کہ یہودیوں کا کفر بغض کی وجہ سے ہے، اور عیسائیوں کا کفر وہ محبت کی وجہ سے ہے۔ تو جو کفر بغض کی وجہ سے ہو اس میں شدت ہوتی ہے، اور جو کفر محبت کی وجہ سے ہو تو اس میں اتنی شدت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی مسلمانوں سے زیادہ نزدیک ہوئے۔ فرمایا کہ ذالک بانہم منہم قسیسین ورہبانا، اور عیسائی جو مسلمانوں کے ساتھ کچھ نرم ہے یہودیوں کے مقابلے میں، یہ نہیں کہ دوست ہیں ان کے، وہ تو پہلے بتا دیا قد بدت البغضاء من افواہہم، کہ ان کے منہ سے جو ہے بغض ظاہر ہو چکا ہے۔ لیکن یہ کمپیریزن میں فرمایا جا رہا ہے کہ کمپیئر اگر ہم کریں تو عیسائی کم کیوں شدت والے ہیں، تو وجہ یہ بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان میں علماء ہیں، ورہبانن، اور درویش لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ لوگ تکبر بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ان عیسائیوں کے بارے میں کہا گیا کہ جب واقعی عیسائیوں میں علماء بھی ہوا کرتے تھے، رہبان بھی ہوا کرتے تھے، دنیا کو چھوڑنے والے ہوا کرتے تھے، اور اس کے دیکھیں خود یہ بحیرہ راہب کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علامتیں اس کے پاس تھی۔ خود ورقہ بن نوفل ویسے تو قریش میں سے تھے، لیکن وہ عیسائی ہو چکے تھے، اور توریت انجیل کے عالم تھے وہ باقاعدہ، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی۔ اسی طرح نجاشی کو دیکھیں کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے سنائی گئی اور بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے بندے ہیں، تو نجاشی نے قبول کیا۔ تو وہ لوگ جو کہ کفر میں مبتلا نہیں ہوئے تھے اہل کتاب میں سے، عیسائیوں میں سے، تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا خاص طور پہ کہ وہ نرم دل ہیں مسلمانوں کے لیے۔ ہاں آج کے حوالے سے تو دیکھنا پڑے گا، ان میں علماء بھی پائے جاتے نہیں پائے جاتے، ان میں رہبان بھی پائے جاتے نہیں پائے جاتے ہیں، اور بہرحال آج تو ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے۔ اور فرمایا کہ انہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ تو عموم بعض علماء کے تو یہی رائے ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں جو عیسائیوں میں سے شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہا تھا، یہ ان کے بارے میں فرمایا گیا۔ اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بہرحال آج بھی ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہودیوں کے مقابلے میں بہرحال کچھ نرم ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ ان سے اب دوستی کر لی جائے، ان سے پینگے بڑھا لی جائے، جیسے کہ ہمارے بعض لوگ ان کے ایجنٹ بن کر مسلمانوں کے عالم کہلا کے کام کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ پھر مزید ان کی نرمی کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ عیسائیوں کی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ ان کے دل نرم ہے بامقابلہ یہودیوں کے۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا اس کلام کو، اس بات کو جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کی گئی، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آنسوؤں کی لڑیاں بہہ گئی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جو انہوں نے حق کو پہچانا۔ تو یہ واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک گروہ جس نے پہلے ہجرت کی تھی، وہ تقریباً 14 کے قریب افراد تھے، حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، جن میں حضرت عثمان غنی اور بنت رسول اللہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بعد میں تقریباً حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر بہت سارے مسلمان وہاں پہ گئے، تو مردوں کی تعداد صرف 80 تھی۔ تو اس زمانے میں جیسا کہ واقعہ میں نے سورہ بقرہ میں ذکر کر دیا، مختصر یہ کہ بادشاہ نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا بلیغ خطبہ بیان فرمایا۔ مختصر یہ کہ آپ نے فرمایا کہ انہیں اللہ کا بندہ شمار کرتے ہیں، اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ان پہ کیا کلام نازل ہو اور سنا۔ انہوں نے جب سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کے سنائیں تو نجاشی اور اس کے دربار میں جتنے بھی عیسائی علماء تھے سب کے سب رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کے کہا کہ تم نے جو بات بیان کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس بات میں اور اس اتنا بھی جو ہمارے پاس ہے اتنا بھی فرق نہیں جتنا تنکے کا فرق ہو۔ تو انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو بیان فرمایا۔ اسی طرح بعد میں نجاشی کا ایک گروہ مسلمانوں کے یہاں پر آیا مدینہ منورہ میں، جو 70 کی تعداد میں تھا۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کی آیتیں سنائی تو وہ اسی طرح رونے لگے، اور پھر ان کے کلام کو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے، گواہوں میں شامل فرما دے۔ یعنی ہم گواہی دیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، اور ہم گواہی دیتے ہیں یہ وہی نبی ہے جن کا انجیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر بعد میں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کا نام اسحمہ تھا، تو یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال پر ان کی نماز جنازہ بھی غائبانہ ادا فرمائی مدینہ طیبہ میں۔ فرمایا کہ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم کیوں ایمان نہ لائیں جب کہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے۔ تو دراصل یہ جو 70 عیسائی مدینہ منورہ میں حاضر ہو کے نجاشی کی طرف سے مسلمان ہوئے تھے، جب یہ واپس لوٹے تو یہودیوں نے ان پہ اعتراض کیا کہ تم لوگوں نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وما لنا لا نؤمن باللہ، تو ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پہ ایمان نہ لائیں، وہ اور اس حق پر وما جاءنا من الحق، جو حق ہمارے پاس آ چکا اس پہ کیوں نہ ایمان لائے۔ وَنَطْمَعُ يَدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں، طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کی قوم میں داخل فرما دے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کہنے کے بدلے میں ان کو دے دیا جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات کے جس کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو دیکھیے کہ ایک قول ہے اور وہ اللہ کو کتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قول کو جو یہودیوں کے مقابلے انہوں نے کہا ان کو جنت عطا فرما دی۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہی محسنین کی جزا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محسن قرار دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، یہ ان کے اعمال کی جزا نہیں ہے کہ جنہوں نے نیک عمل کیے، بلکہ ان کے قول کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد جو انہوں نے بات کہی یہودیوں کے مقابلے میں، تو اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا فرما دی۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اے ایمان والو تم حرام نہ کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جن کو اللہ نے حلال کر دیا ہے تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو۔
اس آیت طیبہ کے شان نزول کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز سنا تو دنیا کی محبت ان کے دل سے نکل گئی، اور انہوں نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہو کر یہ ارادہ کیا، آپس میں طے کر لیا کہ اب ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نہ تو نکاح کریں گے، نہ رات کو سوئیں گے، بلکہ ساری رات عبادت کریں گے، نہ گوشت کھائیں گے، نہ چکنائی کھائیں گے، سوکھا سوکھا ٹاٹ کا لباس پہنیں گے اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا کہ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کر دیا تم اس کو حرام مت کرو، جو پاکیزہ چیزیں ان کو استعمال کرو اور حد سے نہ بڑھو، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر ان لوگوں کو سمجھایا اور فرمایا کہ رہبانیت میری امت میں حرام ہے، یہ سارے کے سارے کام رہبانیت کے ہیں۔ ہمارا دین اس دنیا میں رہتے ہی رب کریم کا تقرب حاصل کرنا ہے، حلال چیزوں کے ذریعے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت مبارکہ کے ذریعے۔ تو ویسے اس میں احادیث تو کافی طویل ہے، لیکن یہاں پر ہم اسی پہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مزید اسی سلسلے میں گفتگو اگلے پروگرام میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔